کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا رخ ہی موڑ دیتے ہیں۔ آج ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کی ایک ایسی ہی عظیم شخصیت کی بات کریں گے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کی کہانی کمال کی ہے، ایک تیر انداز، ایک فاتح اور ایک لیڈر۔ سوچیں، یہ کہنا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک پوری زندگی کی شروعات تھی۔ تو آخر کون تھے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ چلیں پتہ کرتے ہیں۔ تو ہم ان کی زندگی کا سفر شروع سے آخر تک دیکھیں گے، ایک نوجوان پیشرو کے طور پر، پھر میدان جنگ میں ایک بہادر سپاہی، پھر ایک پوری سلطنت کا فاتح، اس کے بعد کوفہ کے گورنر، اور آخر میں جب فتنے کا دور آیا تو انہوں نے کیا راستہ چنا۔ یہ ان کی پوری زبردست کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے، جہاں ایک نوجوان کے ایمان کا ایسا امتحان ہونے والا تھا جس کی شاید ہی کوئی مثال ملے۔ دیکھیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی عام نوجوان نہیں تھے، ان کا تعلق بنو زہرہ قبیلے سے تھا، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اور بات صرف اتنی نہیں، وہ ان پہلے گنے چنے 7 لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس دعوت کو قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مگر ان کے ایمان کا جو پہلا اور سب سے بڑا امتحان تھا نا، وہ کسی میدان جنگ میں نہیں ہوا، وہ ہوا ان کے اپنے گھر میں۔ اور امتحان لینے والی کون تھیں؟ ان کی اپنی ماں، جنہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، ایک ایسا قدم جس نے نوجوان سعد کو واقعی ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پر قائم رہے، اور ان کے اس ایک فیصلے سے ایک بہت بڑا اصول قائم ہو گیا، جو پھر قرآن کی اس آیت کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا کہ اگر والدین بھی شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ سوچیں، یہ کتنا بڑا، کتنا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اچھا، تو گھر میں ایمان کا امتحان تو ہو گیا، اب وقت تھا اسی ایمان کو میدان جنگ میں ثابت کرنے کا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ نوجوان کیسے ایک لیجنڈری، ایک زبردست جنگجو بنا۔ اور وہ ہر جنگ میں، ہر مہم میں سب سے آگے تھے۔ جنگ بدر میں نہ صرف خود بہادری سے لڑے، بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کی شہادت کا صدمہ بھی برداشت کیا۔ اور پھر احد کی جنگ، وہ مشکل ترین وقت جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور ان کا دفاع کیا۔ اور یہ بات تو کمال کی ہے، جنگ احد کی گرمی میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں، اے سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی تیر اندازی پر سب سے بڑا، سب سے گہرا اعتماد تھا، ایک ایسا اعزاز جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ اب ان کی یہ بہادری اور جنگی مہارت ایک بہت بہت بڑے کام کے لیے چاہیے تھی، ایک ایسی مہم جو تقریباً ناممکن لگتی تھی، یعنی اس وقت کی سپر پاور فارس کی ساسانی سلطنت سے ٹکر لینا۔ اور اس مہم کی قیادت کسے ملی؟ خلیفہ عمر رضی اللہ نے یہ ذمہ داری حضرت سعد کو دی۔ قادسیہ کی مشہور جنگ میں وہ شدید بیمار تھے، خود لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بستر سے ہی پوری جنگ کو ڈائریکٹ کیا اور ایک بہت بڑی فارسی فوج کو شکست دے دی۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد تو ایک اور حیران کن کام کیا، اپنی فوج کو ابلتے ہوئے دریائے دجلہ کے پار گھوڑوں پر ہی کرا دیا۔ اس بات نے فارسیوں کو بالکل سکتے میں ڈال دیا، اور آخرکار انہوں نے ساسانی سلطنت کے دار حکومت مدائن کو فتح کیا، اور یوں دنیا کی ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور جب وہ فارسی بادشاہ کے عالیشان لیکن اب ویران محلوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے جشن نہیں منایا، بلکہ انہوں نے قرآن کی یہ آیات پڑھیں جو یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کی طاقت، شان و شوکت، یہ سب کچھ کتنی عارضی چیزیں ہیں۔ تو ایک پوری سلطنت فتح کرنے کے بعد اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ کے معاملے میں انہوں نے تلوار کو ایک طرف رکھا اور ایک شہر بنانے والے، ایک ایڈمنسٹریٹر کا کردار اپنایا۔ وہ صرف ایک عظیم جنرل ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ایک ویژن بھی تھا۔ انہوں نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی، اور یہ صرف ایک فوجی کیمپ نہیں تھا، یہ آگے چل کر اسلامی تہذیب اور علم کا ایک بہت بڑا مرکز بنا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جب کوئی لیڈرشپ کی پوزیشن پر ہوتا ہے تو چیلنجز بھی آتے ہیں، اور ان کے خلاف ایک بڑی عجیب سی شکایت سیدھی مدینہ میں خلیفہ تک پہنچ گئی۔
شکایت یہ تھی کہ وہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے۔ اب خلیفہ عمر نے جب اس کی انویسٹیگیشن کروائی تو پتہ چلا کہ کوفہ کی ہر مسجد میں لوگ ان کی نماز کی تعریف کر رہے تھے۔ مطلب شکایت بالکل بے بنیاد تھی، لیکن کسی بھی قسم کی بے چینی سے بچنے کے لیے خلیفہ نے انہیں واپس مدینہ بلا لیا۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے، خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے صاف صاف کہا، میں نے سعد کو کسی کمزوری یا دھوکہ دہی کی وجہ سے نہیں ہٹایا۔ یہاں تک کہ اپنے آخری وقت میں بھی انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت اور ایمانداری کی گواہی دی، جو بتاتا ہے کہ انہیں حضرت سعد پر کتنا بھروسہ تھا۔ اچھا جی، تو اب ہم ان کی زندگی کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے درمیان اندرونی اختلافات اور فتنے شروع ہوئے۔ سوال یہ تھا کہ یہ عظیم جنگجو اس مشکل وقت میں کیا کریں گے؟ تو جب مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کا وہ مشکل دور شروع ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کسی بھی گروپ کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا اور سیاست سے مکمل طور پر الگ ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب ان کے اپنے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ بھی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ان کا جواب ان کی پوری سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور گمنام رہے۔ مطلب صاف تھا، ان کے نزدیک پرہیزگاری حکومت سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ تو پھر ایمان، جنگ اور لیڈرشپ سے بھری اس زندگی کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے کیا میراث چھوڑ گئے ہیں؟ ان کی میراث بہت بڑی ہے۔ وہ اسلام کی خاطر پہلا تیر چلانے والے تھے۔ وہ فارس جیسی عظیم سلطنت کے فاتح تھے۔ وہ کوفہ شہر کے بانی تھے، اور جب فتنوں کا دور آیا تو انہوں نے امن کا راستہ چنا۔ وہ عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ میں سے ایک تھے، اور اس گروپ میں سے دنیا سے جانے والے بھی آخری تھے۔ اور آخر میں ان کا آخری عمل بھی ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ تقریباً 80 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت تھی کہ انہیں اسی پرانے اونی چوغے میں دفنایا جائے جو انہوں نے جنگ بدر کے دن پہنا تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے اسی حالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں جس میں نے اس کے راستے کی پہلی بڑی جنگ لڑی تھی۔ ایک جنگجو، ایک لیڈر، ایک زاہد، آخر ایک اکیلا انسان تاریخ کا رخ کیسے بدل سکتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ صرف ایک چیز سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک نوجوان کا پکا ایمان بھی چاہیے، ایک جنگجو کا ایکشن بھی چاہیے، اور ایک لیڈر کی حکمت بھی۔ اور جب یہ سب چیزیں ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تو وہ تاریخ پر ہمیشہ کے لیے اپنی چھاپ چھوڑ جاتی ہیں۔